أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قال الحكيم في قرآن الكريم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 30 جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ انہو کان بعبادہ، بے شک پروردگار بعبادہ اپنے بندوں کی نسبت خبیر، آگاہ بھی ہے، بصیر، بینا بھی ہے، صاحب بصارت بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، باخبر بھی ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں جو بہت ہی اہم عنوان ہے وہ رزق کی کشادگی ہے اور تنگی ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس وافر مقدار میں رزق موجود ہے اور کوئی ہے جو ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے 5 پوائنٹ میں نے مختلف آیات سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پہ جم بندی کی ہے رزق کے حوالے سے۔ دنیا ہے جو رزق کے پیچھے دوڑ رہی ہے، لوگ اپنی آخرت بھی رزق پہ قربان کر رہے ہیں، لوگ اپنا دین رزق پہ فدا اور نثار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے جسے زندگی عطا کی ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا ہم و غم کیا فقط اور فقط رزق ہونا چاہیے؟ پڑھو پڑھو پڑھو، بچوں کو کہتے ہیں اتنا پڑھو، کیوں؟ جی تاکہ اچھا رزق، بہترین رزق مل جائے، اچھی فیسلٹیز انسان کو میسر آ جائیں، نعمتیں آدمی کے پاس ہوں۔ کیا اس لیے پڑھیں؟ جنہوں نے اس لیے پڑھا آج کیا دنیا میں وہ کامیاب ہو گئے؟ یا کیا ہر آدمی جو اس طریقے سے محنت کرتا ہے کیا پا لیتا ہے؟ لوگوں کا ایمان ڈاماڈول ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر اضطراب اور بے چینی، ایک بچے سے لے کر بڑے تک، کیونکہ خدا پہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ رازق کون ہے؟ جب بھی رزق کی بات ہوتی ہے تو رازق کون ہے؟ مسلمان لفظوں میں تو کہتے ہیں کہ رازق خدا ہے، لیکن کیا واقعاً اس پہ ایمان بھی ہے؟ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ایمان نظر نہیں آتا۔ صبح سے لے کر شام تک کی صورتحال کو دیکھا جائے، لوگوں کی اسٹرگل کو دیکھا جائے، لوگوں کی گفتگو کو سنا جائے تو یوں نہیں لگتا کہ واقعاً لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے۔ 5 پوائنٹ ہیں اس مطلب کو بہتر انداز میں درک کرنے کے لیے جو قرآن کریم نے مختلف آیات کے ضمن میں بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے جس پہ ہر انسان کو ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو حرکت کرتی ہو الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ جو بھی حرکت کرنے والی شے ہے، جو بھی مخلوق ہے اور جس کو پروردگار عالم نے اس کے اندر یہ ضرورت رکھی ہے کہ اسے رزق کی طلب ہونی چاہیے، ضرورت ہے، تو اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ دیکھیں حصر ہے، ما اور اللہ کے ذریعے حصر ہے، جو خود تاکید کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جیسے لا الہ الا اللہ بھی حصر ہے۔ اس کے علاوہ علی اللہ رزقها، یہ خود بتا رہا ہے کہ
ہر دابہ کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دی ہے۔ ہم لوگ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں اس خالق کی جو رازق بھی ہے، لہذا ہر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن کریم کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ جو تم مارے زمین پہ پھرتے ہو، نہیں، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ پس رزق کا سرچشمہ آسمان ہے، زمین نہیں۔ تیسرا نقطہ جس میں ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، بہت ہی اعلیٰ آیت سمجھنے کے لیے، اور یہ حقیقت میں یہ آیے مجیدہ ہے یہاں، اور حقیقت میں یہ لوگوں کے کئی سوالات کا جواب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، کیا خدا سب کو ایک جتنا رزق نہیں دے سکتا تھا؟ خدا سب کو ایک جتنا دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ کیا اس کے خزانے میں کمی آ جاتی؟ اس کے خزانے میں کمی نہ آتی۔ خدا نے اس کا جواب دیا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر پروردگار عالم اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا اور سب کے پاس سب کچھ ہوتا، تو خدا کہتا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ لوگ جن کا رزق سب کا ایک جیسا ہے وہ زمین میں بغاوت کر دیتے اور سرکشی کر لیتے۔ بس عدل پروردگار کا، عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے پاس کم ہو، کسی کے پاس زیادہ ہو۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔ اور چوتھا نقطہ قرآنی یہ ہے فَابْتَغَوْا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، فَابْتَغَوْا، تلاش کرو، سٹرگل کرو، جستجو کرو۔ فقط آسمان کی طرف دیکھنے سے رزق نہیں آئے گا، فقط دعا کرنے سے رزق نہیں آئے گا۔ فَابْتَغَوْا، تم سٹرگل کرو، جستجو کرو، تلاش کرو، عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس ہے، اسے تم تلاش کرو۔ اب کیسے تلاش کریں؟ تعلیم حاصل کریں، اس لیے نہیں تاکہ اچھی نوکری مل جائے، اس لیے تاکہ ایک بہترین معاشرے کے، سوسائٹی کے فرد بن جائیں، اور اس میں جو ایک اچھی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا سکیں، تاکہ مشیت پروردگار ان کے شامل حال ہو جائے۔ پانچواں نقطہ اور آخری نقطہ جو رزق کے باب میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ چیز جس سے رزق میں وسعت حاصل ہوتی ہے، کشادگی آتی ہے، خدا کہتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے بھی تقویٰ الہی اختیار کیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، خدا کہتا ہے خدا اس کے لیے اسے کبھی بند گلی میں نہیں چھوڑے گا، اس کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ يَجْعَلْ لَهُ، خدا قرار دے گا اس کے لیے مخرجن، نکلنے کا راستہ، بند گلی میں نہیں جائے گا۔ وَيَرْزُقُهُ، اور خدا اسے رزق عطا کرے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا جہاں جس بارے میں اس نے حساب بھی نہیں کیا ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی الہی اختیار کرے، لہذا رزق کا ایک، رزق کی وسعت میں، رزق کے عطا میں ایک چیز تقوی الہی بھی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت فرمان صادر کیا ہے، بالکل اسی کی تفسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس آیہ مجیدہ کی۔ مولا فرماتے ہیں قدر الارزاق فکثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها۔ مولا فرماتے ہیں خداوند نے رزق کو مقدر کیا ہے، پس کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم، اور لوگوں کو امیر و غریب میں تقسیم کیا تاکہ آزمائے
جو امیر ہیں اور جو غریب و نادار ہیں ان کو، اور تاکہ امتحان لے کہ کون ہے جو امارت میں شکر کرتا ہے اور کون ہے جو فقر میں بھی صبر کرتا ہے۔ لہذا یہ آیہ مجیدہ، اس کے اندر اگر ہم مختصر طور پہ عرض کریں تو 4 پیغام بھی موجود ہیں۔ پہلا پیغام، خدا کہتے ہیں یبسط الرزق، خدا کشاد کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اس سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ رزق کی کمی اور زیادتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بلیم مت دیں۔ رزق اگر آپ کے پاس کم ہے تو بھی اس کی وجہ، اس کی حکمت مشیت پروردگار کے تحت ہے، اور اگر زیادہ ہے تب بھی مشیت پروردگار کے تحت ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں، رزق میں وسعت یا تنگی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، البتہ یہ سب انسانوں کی تربیت اور ان کی رشد اور ہدایت کے لیے ہے۔ تیسرا نقطہ، رزق کے بارے میں مشیت خدا کا سرچشمہ خدائی بصیرت اور آگاہی ہے۔ خدا نے فرمایا لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، خبیرن بصیرا، وہ کسے چاہتا ہے؟ اس کی مشیت کب تابع ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ اس کی مشیت میں کون حقدار بنتا ہے کہ اسے زیادہ ملنا چاہیے اور اسے کم ملنا چاہیے؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ خدائے خبیر، خدائے بصیر۔ خدا آگاہ بھی ہے، بینا بھی ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے، اس ڈر سے کہ کہیں خود فقیر نہ ہو جائیں، انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اسی طرح دوسروں کے فقر کو ختم کرنے کے لیے اپنا سارا مال پیسہ نہیں دے دینا چاہیے، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بعض کا فقیر ہونا حکمت خدا کا نتیجہ ہے، جو کہ قرآن نے پہلے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ، کہ تو ایسے اپنے ہاتھوں کو بالکل قید نہ کر لینا، بالکل بند نہ کر دینا کہ کسی کو بالکل بھی کچھ نہ دو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ لہذا یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ایمان اور توکل اور رزق کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔